ایک بندے نے KPK خیبر پختونخوا پاکستان کے ایک صوبہ ہے، وہاں پہ سوابی یار حسین میں ایک شخص نے اپنے بچوں کا گلا کاٹ کے ان کو ذبح کر دیا ہے اور اس کے بعد خودکشی کر لی۔ کیا یہ نارمل بندہ کرتا ہے؟ کیا یہ ایسا بندہ کرتا ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو؟ یہ عمل وہ بندہ کرتا ہے جس کی ذہنی صحت مکمل طور پہ خراب ہے، جس کو کوئی نہ کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، اور کوئی عام سائیکیٹرک ڈس آرڈر نہیں ہے، کرونک سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، یعنی کہ بہت پرانی نفسیاتی بیماری چلتی آ رہی ہے۔ لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ ذہنی صحت کچھ بھی نہیں ہے، ذہنی بیماریاں کچھ بھی نہیں ہوتی، بس آپ ایک کام کریں، آپ جائیں اچھا میوزک سنیں، آپ ایکسرسائز کریں، اور اگر آپ کا دل بہت گھبرا رہا ہے، اگر آپ کو بہت ڈپریشن ہے، اگر آپ کو بہت پریشانی ہے تو چلے جائیں پہاڑوں کا رخ کریں یا کسی فارن ٹرپ چلے جائیں۔ ذہنی صحت کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا ایک سائیکو ارباب کی، وہ جو ہماری مرحومہ عورت ہے وہ بھی دنیا میں نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ یہ بھی ذہنی صحت اس کا عمل دمل اس میں بہت زیادہ ہے۔ ابھی میں اس پہ ایک ویڈیو بنانے کی سوچ رہا تھا کہ آج مجھے پتہ چلا کہ سوابی میں ایک واقعہ ہوا ہے سیف الاسلام کا، یہ جو بچوں والا واقعہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ جلدی سے ہم نے اس پہ ریسرچ کی، میں نے ٹیم کو کہا کہ اس پہ ریسرچ کر کے بتاؤ کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ ایک شخص سوابی میں سیف الاسلام، جس کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تنازع چل رہا تھا، بیوی روٹ کے اس کے گھر چلی گئی تھی واپس، اور بیوی جب واپس آ رہی تھی تو اس کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ جو ان کا گھر ہے جو سیف الاسلام صاحب نے اپنے بھائی پہ بیچ دیا تھا، وہ واپس اپنے بھائی سے خرید لو۔ یہی سیف الاسلام صاحب نے کیا کہ اپنے بھائی کو کہا کہ مجھے یہ گھر واپس مجھ پر بیچ دو۔ یہ ساری باتیں میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیٹ پہ مستند سورسز سے ہم نے پتہ کی ہیں، جو مختلف جتنے بھی اخبارات ہیں ادھر سے ہم نے یہ چیزیں ڈھونڈی ہیں۔ جناب سیف اللہ صاحب نے اپنے بھائی کو کہا کہ یہ گھر مجھ پہ واپس بھیج دو، لیکن اس کے بھائی نے زیادہ رقم کا مطالبہ کیا۔ جس رقم پہ ڈن ہوئی تھی بات، جس رقم پہ وہ گھر بیچا گیا تھا، اس سے زیادہ رقم کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ اب سیف الرحمان صاحب تو اس رقم کو نہیں پے کر سکتے تھے، وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، ان کی استطاعت سے زیادہ تھی یہ رقم۔ اسی میں دو بھائیوں کا آپس میں تنازع ہوا، اور یہاں پر سیف الاسلام صاحب جو ہیں اپنی بیگم کو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تمہاری بات مان رہا ہوں لیکن تم گھر بھی آ جاؤ۔ ایک ضد ہے نا، بیگم نے ضد پکڑی ہوئی تھی، خدا کے لیے تم گھر بھی آ جاؤ، لیکن بیگم بھی ضد پہ اڑی ہوئی تھی، اور ادھر بھائی بھی ضد پہ اڑا ہوا تھا کہ نہیں مجھے زیادہ رقم دو تب میں واپس اس گھر کو تمہارے نام کر دوں گا، رقم زیادہ دو۔ یعنی کہ اب دیکھیں نا، ایک بھائی دوسرے بھائی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہاں پہ سیف الاسلام نے اپنے بھائی کو اور اپنے گھر والوں کو ایک بات بتائی تھی، ایک وارننگ سائن دیا تھا جو کہ ہمیں بار بار کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، سائیکیٹری نفسیات کی کتابوں میں۔ اس نے ان کو کہا کہ دیکھو میں تو اپنی زندگی بھی ختم کروں گا اور ہو سکتا ہے میں اپنے بچوں کو بھی مار دوں، لیکن اس چیز کو ہلکا لیا گیا، اور ہوا بھی وہی۔ جب وہ گھریلو تنازع حل نہیں ہو رہا تھا، بھائی کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، ادھر بیگم بھی اسے تنگ کری تھی، اس نے اپنے میرا دل یہ کہتے ہوئے بہت سخت گھبرا رہا ہے کہ اپنے بچوں کا گلا کاٹا، ان کو ذبح کیا اور خودکشی کر لی، اپنے آپ کو بھی مار دیا۔ اس نے 4 بچوں کی زندگی اس نے ختم کر لی، اور اپنے آپ کو بھی اس نے اپنی زندگی بھی ختم کی۔ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں جین زی کی، جین الفا کی، ملینیلز کی، اور خدا کے لیے یار ذہنی صحت کو امپورٹنس دو، مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس دو۔ یہاں پہ لوگ مینٹل ہیلتھ کو، ذہنی صحت کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے۔ وہ یہ دیکھیں 5 زندگیاں ایک ہی گو میں، ایک ہی واقعے میں ختم ہو گئی، اور جس میں 4 چھوٹے بچے تھے۔ اب وہ بیگم کی ضد، اس بیگم کی ضد کا کیا ہوگا؟ وہ بھائی جو تھا، اس بھائی کا کیا؟ وہ بھائی تو خیر اس کی اپنی زندگی ہوگی، شادی کرے گا، اپنی زندگی اپنی فیملی بڑھائے گا آگے، اس کا کیا ہوگا؟ لیکن آپ سوچئے کہ وہ 4 چھوٹے معصوم بچے جن کے گلے کاٹے گئے، جن کو ذبح کیا گیا۔ میرا دل جب یہ میں نے پڑھا تو فوراً ہی میرے ذہن میں یہ بات کھٹکھٹائی کہ اس بندے کو کوئی نہ کوئی ذہنی بیماری ہے۔ لوگ تو کہیں گے نہیں یہ بندہ، اس نے گھریلو تنازع میں، گھریلو ناچاکی پہ آ کے اس نے یہ قدم اٹھایا، کہ نہیں، یہ کوئی بھی شخص ایسا قدم اٹھانے سے پہلے چھری اٹھا کے اپنے بچوں کی گردنیں کاٹے اور پھر اپنے آپ کو بھی مارے، ایسا نارمل بندہ نہیں ہوتا۔ اس بندے کو ایک نفسیاتی بیماری ہوگی، اور کوئی عام بیماری نہیں ہوگی، اس کو یہ نفسیاتی بیماری بہت پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کرونک مینٹل النس یا سیریس مینٹل النس، اس کو وہ ہے۔
یعنی کہ اس کو ایسی بیماری ہوگی کہ جو بہت پرانی چلتی آ رہی ہوگی، اور یقین جانیے کہ ایک دوائی، ایک علاج سے اس کی ڈپریشن یا اس کی اگر کوئی اور سائیکوٹک بیماری ہوگی، یعنی کہ اس کی کوئی دیوانہ پن والی بیماری ہوگی جو بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہوگی، 1 یا 2 گولیوں سے اس بندے کا علاج ہو سکتا تھا، یہ ٹھیک ہوتا اور یہ 5 زندگیاں آج بچ سکتی تھیں۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہوتا کہ ذہنی صحت اور ذہنی بیماریاں کتنی امپورٹنٹ ہیں، ادھر بیگم کی ضد، ادھر بھائی کا جو اس کی ضد، اور ہمارے KPK کا ایک بہت خوبصورت کلچر ہے، جرگہ سسٹم، کسی بھی تنازع کا حل ڈائلاگ سے بات چیت کر کے نکل سکتا ہے۔ اگر یہ بات چیت کر کے اس کا حل نکل جاتا تو بہت بہتر ہوتی۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بندے کا علاج کیا جاتا چند 1000-2000 روپے پر مہینے میں، تو یہ بندہ اور ان کے بچے، یہ ساری فیملی آج خوشحال ہوتی، اور اتنا دردناک واقعہ سیف الاسلام کا آج ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ لیکن افسوس، میں تو اس ویڈیو پہ کام ہی نہیں کر رہا تھا، تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا، میں تو اس ویڈیو پہ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں تو جو 2-3 دن پہلے واقعہ ہوا تھا، سائیکو ارباب ایک مشہور ٹک ٹاکر ہیں، انہوں نے بھی اپنی جان لی ہے۔ میں تو اس واقعے کو، اس کی انالیسس کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا کہ انہوں نے کیوں اپنی جان لی ہے، ان کے پیچھے کیا ایسے عوامل تھے، تو ایک دم یہ واقعہ آ گیا اور مجھے مجبوری میں دونوں ٹاپکس کو ایک جیسا کمبائن کرنا پڑ گیا۔ ذرا اس پہ غور کرنا، سائیکو ارباب یہ ایک مشہور ٹک ٹاکر ہیں، اور ان کی بھی ایک ڈیڈ باڈی پائی گئی اپنے کمرے میں۔ پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے، پہلی انویسٹیگیشن میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا نشہ آور گولیاں کھا کے۔ اور میرا بھی اپنا انالیسس ہے، یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے، یہ میں ایز اے ماہر نفسیات یہ انالیسس کر کے بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا شاید خود خاتمہ کیا ہوگا، اور یہ جو دوائیاں ہیں کھا کے خاتمہ کیا ہوگا، جس کی اوور ڈوزنگ ہوئی تھی، اور اس اوور ڈوزنگ کی وجہ سے ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا ہوگا۔ اس وجہ سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً وہ ڈپریشن کا شکار تو ہوں گی، لیکن ان کو خاص قسم کی پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہوگا سائیکو ارباب کا، کیونکہ میں نے کچھ چند ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے ان پہ تھوڑی سی ریسرچ کی۔ یہ میں کہتا ہوں، یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے، یہ میرا تجزیہ ہے ان کے بارے میں۔ دیکھیں، بار بار میں ایک چیز پہ غور دلاتا ہوں، پرسنالٹی ڈس آرڈر، شخصیت کی بیماری، ذرا اس بات کو آپ لوگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوتی ہیں۔ یہ ایک شخصیت کی خرابی ہوتی ہے، شخصیت کی بیماری ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، ان کی سوچنے سمجھنا، ان کے جذبات اور ان کے نتیجے میں جو ان کا عمل ہے، وہ عام لوگوں کے مقابلے میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ جس طرح آپ اور میں بات سمجھ سکتے ہیں، ہماری قوت برداشت ہوتی ہے، ان لوگوں کی اس طرح نہیں ہوتی، وہ ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اس لیے ہم ان کی شخصیت کی خرابی یا شخصیت کی بیماری ان کو کہتے ہیں، پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں۔ اس میں مختلف پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں۔ اس میں ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں بار بار اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا نام ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ اور لوگ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ یار اس پہ ویڈیو مت بناؤ، یہ تو نہ کلک بیٹ ہے، نہ یہ ٹرینڈنگ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے۔ لیکن یہ جو سائیکو ارباب ہے، اس کے علاوہ کتنے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، یہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ہوتا کیا ہے؟ ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کے رشتے بہت کچے ہوتے ہیں۔ مطلب اگر میں پھر سے بتاؤں، یہ لوگ 5-6 مہینے کسی مضبوط رشتے میں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور کسی اور رشتے میں وہ منسلک ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کی منگنیاں بار بار ٹوٹتی ہیں، ان کے نکاح بار بار ٹوٹتے ہیں، اور ان کی ڈیورس اور طلاق بھی کافی دفعہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ اندر سے خالی پن محسوس کرتے ہیں کہ اپنے آپ کے اندر ایک کرونک ایمٹینس ان کو لگتی ہے، اور ان کو لیک آف ایکنالجمنٹ ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ان کو بار بار تسلی چاہیے ہوتی ہے لوگوں سے، اپروول چاہیے ہوتا ہے ان کو لوگوں سے۔ ان کو غصہ بڑی جلدی آتا ہے، ان کو اتنی جلدی غصہ آتا ہے کہ یہ بار بار اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ گولیاں کھا کے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور اس کیس میں سائیکو ارباب کا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہی کیا ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کو سیویئر ڈپریشن کی بیماری بھی ہوتی ہے، تو یعنی کہ سونے پہ سہاگا، ڈپریشن بھی، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی۔ اور ان لوگوں میں ٹرسٹ کا بڑا ایشو ہوتا ہے، یہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، یہ بالکل کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اور اوور پوزیسو ہوتے ہیں۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں تو بہت آواز اٹھاتا ہوں، لیکن مجھے لوگ منع کرتے ہیں کہ اس پہ ویڈیو نہ بناؤ۔ سائیکو ارباب کو بھی میرے مطابق یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے،
لیکن ان کو بھی بارڈر لائن پرسنالٹی ہو سکتی تھی. یہ شخصیت کی بیماری ہے. خدا کے لیے نفسیات کی بیماریوں کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں. آپ اس کو پہلے تو خود سمجھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں. پے در پہ 2 واقعات ہوئے ہیں اور دونوں واقعات خیبر پختونخوا KPK میں ہوئے ہیں, پاکستان میں ہوئے ہیں. یہ واقعات روز ہوتے رہتے ہیں, ایسے واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی ایسی بات ہو, تو میرے ساتھ کمنٹ میں ضرور آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ سوچ کے بھی آپ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ نفسیاتی بیماریاں کیا ہو سکتی ہیں. چاہے وہ سائیکو ارباب ہے, چاہے وہ صوابی یار حسین کے سیف الاسلام ہے. یہ مہینے کا 1000 1200 1500 کا علاج کراتے, یہ 8-9 مہینے علاج کراتے, یہ آج اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھو پاتے. اور اگر ہم سیف الاسلام کی بات کریں تو اپنے بچوں کو بھی نہ مارتے. 5 زندگیاں وہ اور 1 زندگی جو ہے سائیکو ارباب کی. 6 زندگیاں جو ہیں صرف اور صرف اگر ذہنی صحت, ذہنی بیماری کا علاج ہوتا تو آج یہ زندگی ہمارے درمیان پھل پھول رہی ہوتی. اس بات کو شیئر کیجئے کہ اور زندگیاں بچ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.